الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 207 حصہ 2. حصہ اول ہم نے کل پڑھ لیا تھا سورہ فتح صلح حدیبیہ پر ایک خدائی تبصرہ. سورہ فتح کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ صحابہ کرام کو جو صلح حدیبیہ میں شرائطیں طے کی گئی تھی، بظاہر ان کو پڑھنے سے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شکست اور بڑے سخت ترین شرائطیں تھیں وہ، لیکن اس میں حکمت اور اس کا پس منظر جو ہم نے کل پڑھ لیا تھا وہ کھلی اور عام طور پر صاف دکھنے والی کیا تھی؟ فتح تھی وہ. اور قرآن مقدس میں اسی نقشے کو کھینچا انا فتحنا لک فتحا مبینا. آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے اس سورت کے دوسرے حصے کو، کہ سورت کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی منافقت کو کھول کر بیان کیا گیا اور ایمان والوں کے اخلاص کو واضح طریقے سے بیان کیا گیا. ایمان والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ان کی محبت پر کسی کی پرواہ نہ کی، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ اپنے محبوب وطن کی، نہ مکہ میں رہنے والے اپنے دشمنوں کی، نہ ہی مکہ والوں کی دشمنی کا خیال کہ بس اللہ کے توکل پر چل پڑے. یہی ایک ایمان کا تقاضا ہے اور اسی کا ہر ایک مومن سے مطالبہ ہے. دوسری طرف منافق ہیں کہ کس طرح زمانے کی گردشوں کو دیکھ کر وہ کروٹ بدلتے رہے اور ایک چڑھتے سورج کی پوجا کرتے رہے اور بات پر اپنی ضمیر کا سودا بھی کرتے رہے. تیسرے رکوع میں صحابہ کرام کی اخلاص کا ایک دلچسپ منظر قرآن مقدس نے کھینچا، مضمون بیان کیا. شاید دوسری کسی جگہ پہ قرآن کریم میں ایسی منظر کشی نہیں فرمائی، خاص طور سے بلکہ جب حدیبیہ کے موقع پر عثمان غنی کی خبر پہنچی کہ ان کو شہید کیا گیا جو قاصد بنا کر بھیجے گئے تھے صلح کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سفیروں کو اس طریقے سے قتل کیا جائے تو دنیا میں کوئی کسی پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا ہے. آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں گے جو سفارت خانے ہوتے ہیں ان پر حملہ نہیں کیا جاتا، چاہے تیسری یا چوتھی ورلڈ وار کیوں نہ ہو جائے. تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کی. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے لڑنے کے جھگڑنے کے، لیکن عثمان غنی کے اس جھوٹی افواہ کے اس قتل کے اس میں کیا تمام صحابہ نے اس پر بیعت کیا کہ ہم عثمان غنی کا انتقام لیں گے. اسی کی منظر کشی قرآن مقدس نے کی. چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگا دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اسی کے اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آخر میں اس بات کی تسلی دے کر تم ضرور خانہ کعبہ جاؤ گے، تم عمرہ بھی کرو گے، تم ضرور سر بھی منڈواؤ گے. یہ بات پھر بیان فرمائی کہ اس کو ہار نہ سمجھو، یہ جو صلح ہوئی ہے تمہاری کھلی فتح ہے، یہ دین آیا ہی ہے غالب ہونے کے لیے. کچھ وقت لگے لیکن غلبہ دین کا ہی ہوگا، یہ مغلوب نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن دین کے خادموں کو، دین کے وفاداروں کو، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں کو صحابہ کی وہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. ان مشقت بھرے راستوں پر چلنا ہوگا، ان صفاتوں کو اپنانا ہوگا، اس نقش قدم کو اپنے اندر اس راستے پر اپنے راستوں کو کھینچنا ہوگا، تب جا کر ہی وہ چیز میسر ہوگی جس چیز پر اللہ نے وعدہ کر کے رکھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخری حصے میں صحابہ کرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کیا منظر کشی کی؟ محمد رسول اللہ، ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، نرم ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدوں میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص سے لگے ہیں. ان کی علامتیں، سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے. یہ جو تقویٰ، یہ جو ایمانداری، یہ جو وفاداری ہے دین سے، ان کے چہروں سے یہ نمایاں ہو رہی ہے. یہ ہیں وہ ان کے اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنے کونپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے
خوش ہوتے ہیں تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کے دل جلائے۔ ایمان والے جوں جوں ترقی کرتے رہیں گے کسی بھی مسئلے پر، دنیا داری ہو یا دینداری ہو، تو کافر لوگ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاص طور سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت سنائی، کیونکہ سب سے پہلا اعتراض کس نے کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوت میں گئے تھے، تناز دیو نظر آیا صلح سے دبت آئی صلح کرنا، ناز کو جندل آئی گھسیٹت نیو واپس انتو نیت۔ یہ جذبات تھے تمام صحابہ کے عمر فاروق، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ سورہ فتح سنائی گئی۔ صحابہ کرام نے حیران کی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح ہے؟ یعنی ہمیں تو ہار لگ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو بہت بڑی اور کھلی ہوئی فتح ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مظلوم عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔